ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. عزت مآب شیخ المشائخ سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ خواجہ محمود احمد اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ شہبر شریف جلوگر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سائے رحمت و عاطفت ہم غلاموں کے سروں پہ تادیر سلامت فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو عمر دراز نصیب فرمائے. قرآن مجید کی سورہ دوحہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت کا، علو شان کا بیان فرمایا. کچھ نادان لوگ اس آیت کریمہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کر ڈالا کہ اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا، فہدہ تو ہدایت دی. کسی بدبخت نے یوں ترجمہ کر دیا، اس رب نے آپ کو راہ بھٹکا پایا، فہدہ تو ہدایت دی. قرآن مجید کا یہ فرمان حق ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن مجید کا غلط مطلب لے کر کچھ لوگ گمراہ ہوں گے اور کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو اس آیت کریمہ کا غلط مفہوم لے کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کسر شان کے مرتکب ہوئے. اب ہم اس کو علمی لحاظ سے اور لغوی لحاظ سے اور تفسیری نکات اور معارف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ ضال کا مفہوم کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. قبل اس کے کہ اس پہ کچھ اپنی معروضات پیش کریں، ہم اس آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق وہ اگر سمجھ لیتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا مفہوم ہم پہ واضح ہو جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ اس رب نے آپ کو راہ بھلا پایا، فہدہ تو ہدایت دی، تو اس آیت کا جو پیچھے مفہوم ہے، اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. فرما والضحیٰ، قسم ہے مجھ رب کو ضحیٰ کی، واللیل، قسم ہے مجھ رب کو رات کی، اذا سجا، جب وہ بکھرے. اب واو قسمیہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے محبوب مجھ رب کو قسم ہے ضحیٰ کی. اب ضحیٰ کا کیا معنی ہوگا؟
تفسیر نشاپوری کو اٹھائیے، تفسیر عزیزی کو اٹھائیے، تفسیر عرائس البیان کو اٹھائیے۔ والضحیٰ ایماء الی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ان فی اللیل اشعار الی شعرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضحیٰ سے مراد رسول اللہ کا چہرہ طابع ہے، حضور کا چہرہ اقدس ہے۔ اب آپ نے خود اس فیصلے پہ پہنچ جانا ہے کہ اللہ اس سورت کا آغاز کس محبت کے انداز سے کر رہا ہے۔ کہتا ہے مجھ رب کو قسم ہے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے، واللیل اذا سجا۔ اب ضحیٰ بھی استعارہ ہے اور لیل بھی استعارہ ہے علم بلاغت کی روح سے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ محبوب جب رات کا وقت ہوتا ہے، مکہ المکرمہ میں ہوائیں چلتی ہیں اور ہوائیں کبھی تیرے رخسار کو چھو کے آگے جاتی ہیں اور کبھی ہوائیں محبوب تیرے جسم کو چھو کے آگے جاتی ہے اور کبھی ہوائیں تیرے زلف عنبری کو چھو کے آگے گزرتی ہے۔ تو پورا وادی مکہ کہیں تیرے زلفوں کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے، کہیں تیرے چہرے کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے، کہیں تیرے جسم پاک کی خوشبو سے محبوب معطر ہوتا ہے۔ جب پورا وادی مکہ تیرے جسم کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے تو میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں واللیل اذا سجا، مجھ رب کو قسم ہے محبوب تیری کنڈل والی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ۔ ان قریب یہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے 1,00,000 سے زائد انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، کاملین، ساری کائنات مجھ رب کی رضا کی متلاشی ہوگی۔ میں خدا تیری رضا کو چاہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فضل واسعہ، حضرت واسع کرنی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھ پر عطاؤں کی بارش کر دے گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا، عطاؤں کی بارش نہیں فرماؤں گا۔ مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ یہاں تو خود خدا وعدہ کر رہا ہے محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا عطاؤں کی بارش بند نہیں کروں گا۔ عطا کی بارش سے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، عطا کی بارش سے کیا مراد ہے؟ شفاعت ہے۔ اتنا تجھے حق شفاعت دوں گا، اتنا تمہیں اذن عام دوں گا محبوب جب تک تو نہیں کہے گا کہ میں راضی ہو گیا، محبوب تمہیں شفاعت کا حق دیتا رہوں گا، اتنا اذن عام دے دوں گا، اتنا اختیار دے دوں گا کہ مصطفیٰ جس کو چاہے تو جنت میں داخل کر، میں نہیں پوچھوں گا میرا محبوب تو کیا کر رہا ہے۔ سوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ اللہ اکبر، تمہیں مبارک، میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے فخر ہے، میرے مسلک کا امام تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہے کہ جو فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوگے شفاعت کا اختیار آپ کو ملتا رہے گا، عطاؤں کی بارش کبھی بند نہیں ہوگی۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، مختصر سی تمہید کے بعد پہلا سوال یہ ہے، ادھر خدا قسمیں کھائے حضور کے چہرے کی، ادھر خدا قسمیں کھائے حضور کی زلفوں کی، ادھر خدا وعدہ کر لے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے شفاعت اذن عام اختیار کلی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور وہی خدا قسمیں کھا کر کہہ دے وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فہدا، اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا، راہ بھٹکا پایا، فہدا تو ہدایت دی۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میں بڑی ضمانت کے ساتھ جملہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کرنے والا ہوں، اللہ نے جب سے ہدایت کا دروازہ کھولا، جب سے یہ کائنات بنی، جب سے ہدایت کا دروازہ کھولا، اور قیامت تک جب تلک یہ ہدایت کا دروازہ کھلتا رہے گا، صدقہ محمد مصطفیٰ کھلتا رہے گا۔ اس لیے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں حضور موجود نہ ہو، کہیں حقیقت کی حیثیت کے ساتھ، کہیں نورانیت کی حیثیت کے ساتھ، کہیں بشریت کی حیثیت کے ساتھ، ہر زمانہ ہر مکان میرے کریم آقا کی موجودگی ہے۔ یہی تو حاضر ناظر کا مفہوم ہے۔ یہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اپنا دیوان حضور کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا اگر اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، آپ کے صدقے قبول کیا ہے، حضرت نوح کی کشتی اگر وہ دریا کے پار لگ گئی، میرے آقا آپ کے صدقے لگی، حضرت ابراہیم آگ سے بچ گئے، میرے آقا آپ کے وسیلے آپ کے تصدق بچ گئے۔ اس کا کیا مطلب؟ حضرت آدم کے زمانہ بھی حضور کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ، حضرت ابراہیم کا زمانہ حضور کا زمانہ۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب تک یہ کائنات رہے گی، کوئی زمانہ نہ حضور کے بغیر تھا نہ حضور کے بغیر رہے گا۔ تو مجھے کہنے دو، حضرت آدم کے امت اگر ہدایت کا نور پاتے تھے تب بھی صدقہ محمد مصطفیٰ پاتے تھے۔ آج تک ہمیں ہدایت کا نور مل رہا ہے تو حضور کے صدقے سے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ معاذاللہ اگر رسول اللہ راہ بھولے ہوئے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، معاذاللہ ہرگز ایسا معنی نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دال یہ مشترک لفظ ہے۔ مشترک کیا معنی ہے؟ یا بنانے والے نے اس کو مختلف معنی کے لیے وضع کیا ہو، یا حقیقی معنی کچھ اور ہو، مجازی معنی کچھ اور بن جائے، منقول عرفی اس کے اندر شامل ہو جائے، تو دال کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں دال کا مطلب ہی معاذاللہ راہ بھٹکا ہونا ہے، پھر سورہ یوسف کو پڑھیے، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں تو حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بابا کرم کیجئے حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ فرما اخاف ان یأکلہ الذئب، میں خوف رکھتا ہوں کہ آنے والے کل میں تم یہ کہہ دو کہ میرے لخت جگر حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے میں تمہارے ساتھ روانہ نہیں کرتا۔ تو بیٹوں نے کہا آپ تو ضلال مبین، آپ تو کھلی محبت میں ہیں، محبت کی وارفتگی کے مقام پر ہے۔ یعنی حضرت یعقوب سے بچوں نے کہا، بیٹوں نے کہا آپ تو ان کی محبت میں انتہائی وارفتگی کے ساتھ موجود ہیں۔ تو دال کا مطلب ہر جگہ معاذاللہ ایک معنی نہیں ہوتا، سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، شان نزول کو دیکھا جاتا ہے، ہستی کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دال کا مطلب ہر جگہ ایسے ہوگا؟ عین، لفظ عین، عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ٹھہرا کہ ہر جگہ عین کا مطلب آنکھ ہوگا یا ہر جگہ عین کا مطلب چشمہ ہوگا؟ مشترک لفظ ہے، اور مشترک لفظ کے جو معنی ہوں گے وہ سیاق و سباق کے مطابق ہوں گے، پس منظر کے مطابق ہوں گے۔ اب مولانا سیاق و سباق اٹھائیے۔ سیاق یہ ہے والضحیٰ، قسم ہے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی۔ آگے خدا یہ کہہ دے کہ ووجدک ضالا فہدا، اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا، فہدا تو معاذ اللہ پھر بھول راہ بھٹکا پایا، فہدا تو ہدایت دی،
خدا کی قسم یہ معنی نہ سیاق کے لحاظ سے ہے، نہ سباق کے لحاظ سے ہے، نہ ہستی کے اعتبار سے ہے، نہ پس منظر کے اعتبار سے ہے۔ وہ خدا جب رائنا کا لفظ، وہ خدا جب رائنا کا لفظ حضور کے لیے گوارا نہیں کرتا، جس لفظ میں چھوڑی سی بے ادبی کا پہلو ہو، تو وہ خدا خود کیسے کہہ سکتا ہے کہ ووجدک ضالا، کہ اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا، فہدا، تو ہدایت دی۔ جب رائنا کا لفظ گوارا نہیں تو ضال کا کیسے معنی کر سکتے ہو کہ معاذ اللہ راہ بھولا پایا؟ تو اس کے 2 یا 5 6 معنی ہیں، ان میں سے 2 سے 3 معنی پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ ضال عرب میں ایسے درخت کو کہتے تھے کہ جس درخت کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے اپنی منزل کو پا لیتے تھے، اس کو ضال کہتے تھے۔ ہدایت کے 2 معنی، اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب، ہاتھ کر خدا تک پہنچانا، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اگر اراءۃ الطریق ہو تب بھی ہدایت ہے، اگر ایصال الی المطلوب ہو تب بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ کا کام یہی ہوتا ہے، شیخ کا کام یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعتقد ان شیخک ہوا موصلک الی مولا، الانتباہ فی سلاسل اولیاء۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں شیخ مرشد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مرشد جس مرید پہ نگاہ کرم کرنا چاہے، جو تزکیہ اور تصفیہ اور تجلیہ کے ذریعے سے جس پر کرم کرنا چاہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خدا تک بھی پہنچا سکتا ہے، خدا کا رستہ بھی دکھا سکتا ہے۔ میرے پیران پیر معین الحق والدین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس السر العزیز، آپ کے مرشد ہیں حضرت خواجہ محمد عثمان ہربری۔ یہ 2 ہفتے پہلے آپ کا یوم وصال گزرا، جب انہوں نے خواجہ غریب نواز کو مرید کر دیا اور چند وظائف دیے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرما بابو 21 بار سبحان اللہ پڑھو، اور فرما 1 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھا، 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا۔ یہ تینوں وظائف سے گزارا، یہی مجاہدہ ہے، یہی سلوک ہے، اور ایک قدر مشترک ہے سلسلہ اویسیہ میں اور سلسلہ چشتیہ میں، وہ بھی آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں دعا کے حصول کے لیے۔ خدا کی قسم سلسلہ اویسیہ ہو یا سلسلہ چشتیہ ہو، میں کہا کرتا ہوں یہ چکی نہیں پسوایا کرتے، جو بات میں کہہ دیتا ہوں وہ ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ چکی زیادہ نہیں پسواتے۔ بس 1 دن کا چلہ کٹوایا خواجہ غریب نواز کے مرشد نے، جب واپس آئے فرما اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ حضور بیعت تو ہو گئے، مرید تو ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ فرما اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، میں تمہیں خدا تک پہنچا دیتا ہوں، میں تمہیں خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مرشد نے یہ کہا اور کہا آنکھیں کھول۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی فرما اوپر دیکھ لے کہاں تک پہنچی؟ میرے خواجہ غریب نواز نے عرض کی حضور نگاہ تحت الثری سے عرش اعظم تک پہنچی۔ فرما اور دیکھ، فرما عرش اعظم سے حجابات عظمت تک پہنچی۔ فرما بابو اب آنکھ بند کر، آپ نے پھر آنکھ بند کر دی۔ مرشد نے 2 انگلیاں ایسے کھول رکھی تھی، فرما اب آنکھیں کھول، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ خواجہ غریب نواز نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ حضور 18,000 جہانوں کو، 18,000 جہانوں میں رہنے والی ایک مخلوق کو اپنی نگاہ ولایت کے سامنے مرشد کے صدقے سے دیکھا۔ 1 دن کے مجاہدہ کے بعد، صرف 1 دن کے سلوک کی منازل کو طے کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ اکبر 18,000 جہانوں کو نگاہ ولایت کے سامنے دیکھنے والا ہوں۔ شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر خدا کا رستہ دکھاتا ہے، پھر مرید کا کام ہوتا ہے کہ شیخ کے حکم کی تعمیل کر دے۔
کہ شیخ کے حکم کو مانے، شیخ کے حکم کی جب تعمیل کر دے گا، یقین کامل رکھے دوام ربط قلب شیخ و اعتقاد آن کے مظہر حق است، وہ یقین کر لے کہ میرا شیخ ہی ہے جو مظہر اللہ ہے، مظہر حق ہے۔ مظہر حق کا کیا مطلب ہے؟ خود خدا۔ ایک اور آئیے ایک اور جہان کی طرف چلتے ہیں، دیکھیے وہ تو بے صورت ہے، وہ تو بے صورت ہے، تو اس بے صورت کا دیدار کیسے ہو جاتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا مجھے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ امام شافعی نے فرمایا مجھے 3 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میری والدہ نے مجھے کہا مجھے ایک بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ دیدار کیوں نصیب ہوتا؟ وہ دیدار کا تعلق، رؤیت کا تعلق صورت کے ساتھ ہوتا، وہ تو ہے بے صورت۔ جب ہے بے صورت تو پھر بے صورت کا دیدار کیسے ممکن ہے؟ وہ بے صورت صورت اولے کرناز ادا گھنڈ کھوڑے، تو بے صورت وہ چاہے تو بے صورت ہے، کسی صورت میں اپنے حسن کے جلوے کو ظاہر کر دے۔ اب فتویٰ فیصلہ آپ پر، فیصلہ آپ پر، وہ کس صورت میں چاہے گا، وہ کس صورت میں چاہے گا کہ اپنے حسن کے جلووں کا ظہور اس صورت میں کرائے، اس صورت میں چاہے گا نا ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، خود اپنی ذات پہ خالق نے افتخار کیا، تیری شبیہ کی تکمیل پر مصور نے خود اپنے فن کو تیری ذات پہ نثار کیا۔ اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا، میں بھی شیدا ہوں نصیب اس شہ خوبا کا مگر میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور جیسے چاہتے گئے ویسے وہ صورت کو تخلیق کرتا گیا، صورت کو بناتا گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے حضور چاہتے گئے ویسے وہ صورت بناتا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کی صورت کی تخلیق میں اپنی مرضی کیوں نہیں کی؟ حضور کی صورت کی تخلیق میں یار کی مرضی پر چھوڑا۔ اور میں صرف اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا، یہ مصور جب کسی کی تصویر بناتا ہے تو سامنے کسی کو بٹھاتا ہے، سامنے کسی کو بٹھاتا ہے، اس کو دیکھ کر مصور اس کی تصویر کاغذ کے کینوس پر اس کی تصویر کو بناتا ہے۔ تو تھے تو دو، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھے تو دو، ادھر وہ تھے، ادھر حضور بحیثیت نورانیت کے تھے۔ اب بشریت کی تخلیق ہونی تھی، تو اب میں نے کہا اشارہ کر کے آگے سے گزر جاؤں گا، تو بس اسی بات پہ اسی موضوع کو کیوں نہ مکا دوں کہ ہر صورت میں دیدار ڈٹھم کل یار اغیار کو یار ڈٹھم کہ تو منطق صرف تے نحو ڈٹھم کہ تے اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم کہ کتب معین الدین ڈٹھم کہ فخر جہاں دلدار ڈٹھم۔ کس صورت میں چاہے گا کہ اپنے حسن کا جلوہ کروائے، اپنے حسن کا ظہور کروائے، کسی کو شان مظہریت سے نوازے، کسی کو مظہر عدم بنائے، وہی صورت ہوگی نا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو پھر اللہ پاک اسی لیے حضور نے، اور یہ جو بات عرض کر رہا ہوں نا، اس لیے میرے کریم آقا نے یہ دعویٰ کیا، جہاں تک میرا تھوڑا بہت علم ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا من آنی فقد را الحق،
انا مرآت جمال الحق. یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے دعویٰ نہیں کی. حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. انا مرآت جمال الحق, میں حق کے حسن کا آئینہ ہوں, آئینہ ذات حق ہوں. اس لیے کہ صورت دیکھی ہمیشہ آئینے میں جاتی ہے. جب صورت آئینے میں دیکھی جاتی ہے تو اس لیے فرما انا مرآت جمال الحق, جمال حقی کا میں آئینہ ہوں. تو پھر اللہ ان اللہ جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرآتا لتجلیاتہ. علامہ آلوسی نے لکھا, شیخ اسماعیل حقی نے لکھا ولما فنا عن ذاتہ وصفاتہ وافعالہ فی ذاتہ وافعالہ صفاتہ وافعالہ وکان نائبا عن الحق فی ذاتہ وصفاتہ وافعالہ. فرمایا کہ جب حضور اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے افعال میں مستغرق ہو گئے, گم ہو گئے. فنائیت کا معنی استغراق لے رہا ہے. جب اللہ کی ذات میں مستغرق ہو گئے, اس کی صفات میں مستغرق ہو گئے, اس کے افعال میں مستغرق ہو گئے, جب حضور واپس پلٹے تو ذات تو ایک تھی مگر جلوے دو نظر آتے تھے. ذات مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ بھی نظر آتی تھی, صفات خدا بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ووجدک ضال, بات کہاں سے چلی اور کہاں سے پہنچی. ووجدک ضال, اس درخت کی مانند آپ کو بنا دیا محبوب, جو آپ کو دیکھتا جائے گا وہ ہدایت پاتا چلا جائے گا. جو آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ میرے قریب ہوتا چلا جائے گا. جو آپ کا ہوگا وہی میرا ہوگا. جو آپ کا نہیں ہو سکتا وہ میرا نہیں ہو سکتا. اس کی ساری معنی ایک اور معنی ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا, جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے علم حاصل کیا, فیض حاصل کیا. وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالٌ فہدہ, قیرت شاذہ کے طور پر پڑھا. وَوَجَدَكَ ضَالٌ, ضَالٌ یہاں فائل ہے اور ضَالٌ یہاں نکرہ ہے. نکرہ عموم کو چاہتا ہے. کیا معنی ہوگا؟ بڑا خوب معنی ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. محبوب جس گمراہ نے بھی آپ کو پایا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس گمراہ نے بھی بابا جدا کا آپ کو پایا, گمراہ اس وقت تھا جب تلک اس نے آپ کو نہ پایا تھا. جب اس نے آپ کو پا لیا ہم نے اسے ہدایت کی چادر پہنا دی, ہم نے اسے ہدایت کا نور عطا کر دیا. ہم نے اسے ایسی ہدایت کا نور عطا کر دیا کہ قیامت تک اس کی نسلیں ہدایت کے نور سے مستنیر ہوں گی, اس لیے کہ اس نے آپ کو پا لیا. میں نے بڑی بات کر دی, خدا کی قسم بڑی بات کر دی کہ محبوب قیامت تک جتنی نسلیں ہیں اس کی جس نے آپ کو پایا ہم اسے ہدایت کا نور عطا کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب؟ ایک دلہن ہے, اس کی والدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی, میرے آقا جہیز دینا ہے, گفٹ دینا ہے بیٹی کو, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا شیشی لے کر آؤ. شیشی لے کر حاضر خدمت ہوئی. رسول اللہ نے پسینہ مبارک, کلائی مبارک کا پسینہ شیشی میں رکھا. فرمایا جاؤ اس دلہن سے کہہ دو کہ میری طرف سے تحفہ ہے, تیرے اسے بطور خوشبو کے لگا ہے. اس دلہن نے رسول اللہ کا پسینہ بطور خوشبو کے لگایا. خدا کی قسم اب جو بات کر رہا ہوں وہ قبر کی موری تک اس کا ضامن. محدثین لکھتے ہیں جب تک وہ صحابیہ زندہ رہی اس کے جسم سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی رہی. حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے وصال پاک کے بعد صحابہ دل میں جب خواہش پیدا ہوتی کہ حضور کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرے تو ان گلیوں میں جاتے جہاں حضور رہتے تھے, جہاں حضور کے قدم لگتے تھے, اور پھر واپس اسی صحابیہ کے دروازے پہ آ کر کھڑے ہو جاتے, ہوا کے رخ کا انتظار کرتے. جب ہوا اس صحابیہ کے جسم کو لگ کر آگے گزرتی تو حضور کے جسم پاک کی خوشبو کو
محسوس کرتے تھے۔ اس کا پہلا بیٹا صحابیہ کا وصال ہو گیا، اس کا بیٹا جب پیدا ہوا اس کے جسم سے حضور کی خوشبو آتی رہی، اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کے جسم سے حضور کی خوشبو آتی رہی، اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کے جسم سے حضور کی خوشبو آتی رہی۔ محدثین لکھتے ہیں جب تک اس کی نسل کا ایک بچہ دنیا میں باقی رہا، اس ایک بچے سے رسول اللہ کے جسم کی خوشبو آتی۔ یہ رسول اللہ کا کرم ہے میرے کریم آقا۔ وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَىٰ، جس گمراہ نے بھی آپ کو پایا۔ اب یہاں زندگی میں پہلی مرتبہ تطبیق دے رہا ہوں، جس گمراہ نے آپ کو پایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، پڑھتے چلے جائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ وَوَجَدَكَ ضَالٌّ۔ سبحان اللہ، پڑھ لیں معنی واضح ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جس گمراہ نے آپ کو پایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر گناہگار تھا تو تیرے در پر آئے، جب تیرے در پہ آئے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو اللہ کو پالے گا، تو اللہ کو پالے گا۔ کیا مطلب ہے؟ خدا کو دیجھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے لکھے میں گزر گئی، میں اپنی حیاتی کی قربان تھی، ماں خدا کو محمد رکھے میں گزر گئی۔ وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَىٰ، ایک اور عارف باللہ نے ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ ضَالٌّ۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ ان تفسیری معنی کو سمجھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ ضَالٌّ، اس رب نے آپ کو پایا۔ رب چاہتا تو پہلے بھی ہدایت کا نور دے سکتا تھا۔ اب ایک منٹ کے لیے توجہ کرنا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب چاہتا تو ہدایت کا نور پہلے بھی عطا کر دیتا، اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کو ہدایت کا نور دے سکتا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کسی کو قدرت کے نظارے کرا دیتا،